بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 80۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، امیدوں کو کم کرنا، میں نعمتوں پر اس شکر دار ادا دنیا کرنا کی حالت کیا بیاں کروں اور حرام کہ جس کی چیزوں سے ابتدا رنج دامن اور بچانا انتہا ہی فنا ہے، زہد و ورع ہے۔ جس کے ہلال میں اگر حساب دامن اور امید حرام میں کو سزا و سمیٹنا عقاب ہو۔ تمہارے لیے مشکل ہو جائے یہاں کوئی غنی ہو تو تو فتنوں اتنا سے تو ہو واسطہ، کہ اور ہر ران فقیر ہو تو تمہارے حزن صبر و ملال سے شکیب سابقہ رہے۔ پر غالب نہ جو آ جائے دنیا کے لیے صحیح و کوشش میں اور لگا رہتا نعمتوں ہے، کے اس وقت کی دنیوی شکر کو آرزوئیں بھول نہ جاؤ۔ بڑھتی خداوند ہی عالم جاتی نے ہیں، اور جو روشن اور کوششوں کھلی سے ہاتھ اٹھا ہوئی لیتا ہے، دلیلوں سے دنیا خود اور ہی اس سے حجت تمام سازگار کرنے ہو جاتی والی ہے۔ واضح کتابوں جو کے شخص ذریعے دنیا کی عبرتوں کو آئینہ تمہارے سمجھ کر لیے دیکھتا ہیل ہے و حجت کا تو وہ موقع اس کی نہیں رہنے آنکھوں کو دیا۔ روشن و بینا کر دیتی ہے، اور جو صرف دنیا ہی پر نظر رکھتا ہے تو وہ اسی کو رونا بینا بنا دیتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ علامہ کریں رضی نہج کہتے ہیں کہ البلاغہ، جس کے اگر مؤلف کوئی غور محدث و کبیر فکر کرنے حضرت والا علامہ حضرت سید کے رضی اس شریف، ارشاد مترجم ہیں من قائد ابصر ملت بہا جعفریہ بصرتہ حضرت علامہ مفتی جو جعفر اس حسین دنیا رحمہ۔ کو عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھے تو وہ اس میں عجیب و غریب معنی اور گہرے مطالب پائے گا کہ نہ اس کی انتہاق تک پہنچ اور نہ اس کے گہراؤ تک رسائی ہو سکتی ہے، خصوصاً اس کے ساتھ یہ جملہ وَمِنْ الْبَصَرِ إِلَيْهَا احمد، اور جو صرف دنیا کو دیکھتا رہے تو وہ اس سے آنکھوں کی روشنی چھین لیتی ہے، بھی ملایا جائے تو ابصر بہا اور ابصر الیہا میں فرق محسوس کرے گا، اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس خطبہ کی مزید تفصیل یوں ہے کہ دنیا کی ابتدا مشقت اور انتہا ہلاکت ہے۔ یہ جملہ اسی حقیقت کا ترجمان ہے جسے قرآن نے ہم نے انسان کو تعب و مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے کی لفظوں میں پیش کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے دور حیات کی کروٹیں شکم مادر کی تنگنائیوں سے لے کر فضائے عالم کی وسعتوں تک کہیں بھی سکون و قرار سے ہمکنار نہیں ہوتیں۔ جب زندگی سے آشنا ہوتا ہے تو وہ اپنے کو ایک ایسے تیرا و تار زندان میں جکڑا ہوا پاتا ہے کہ جہاں نہ ہاتھ پیروں کو جنبش دے سکتا ہے اور نہ پہلو بدل سکتا ہے، اور جب ان جکڑ بندیوں سے چھٹکارا پا کر دنیا میں آتا ہے تو مختلف صعوبتوں کے دور سے اسے گریز کرنا پڑتا ہے۔ ابتدا میں نہ زبان سے بول سکتا ہے کہ اپنے دکھ درد کو بیان کر سکے، اور نہ اعضا و جوارح سخت رکھتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے، صرف اس کی دبی ہوئی سسکیاں اور اشکوں کی روانیاں ہی اس کی ضروریات کا اظہار اور اس کے رنج و قلق کی ترجمانی کرتی ہیں۔ اس دور کی گزرنے کے بعد جب تعلیم و تربیت کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ کی آوازیں اس کا خیر مقدم کرتی ہیں، ہر وقت خوف زدہ اور سہما ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب اس دور محکومیت سے نجات پاتا ہے تو اہل و عیال کی بندشوں اور معاش کی فکروں میں گھر جاتا ہے، جہاں کبھی ہم پیشہ رقیبوں سے، کبھی دشمنوں سے ٹکراؤ، کبھی حوادث زمانہ کا مقابلہ، کبھی بیماریوں کا حملہ اور کبھی اولاد کا صدمہ اسے درپیش رہتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپا لاچاریوں اور بے بسیوں کے پیغام لے کر آ پہنچتا ہے، اور آخر دل میں حسرت و اندوہ لیے ہوئے اس جہان فانی کو خیر باد کہہ دیتا ہے۔ پھر اس دنیا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کے حلال
چیزوں میں حساب کی منہ شگافیاں اور حرام چیزوں میں عقاب کی سختیاں ہیں، جس سے خوشگوار لذتیں بھی اس کے کام و دھن میں تلخی پیدا کر دیتی ہیں۔ اگر اس دنیا میں مال و دولت کی فراوانی ہو تو انسان ایک ایسے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ جس سے راحت و سکون کو کھو بیٹھتا ہے، اور اگر تنگ دستی و ناداری ہو تو دولت کے غم میں گلا جاتا ہے، اور جو اس دنیا کے لیے تگ و دو میں لگا رہتا ہے اس کی آرزوؤں کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ ایک امید بر آتی ہے تو دوسری آرزو کو پورا کرنے کی ہوس دامن گیر ہوتی ہے۔ اس دنیا کی مثال سایہ کی طرح ہے کہ اگر اس کے پیچھے دوڑو وہ آگے بھاگتا ہے، اور اگر اسے دامن چھڑا کر پیچھے بھاگو تو وہ پیچھے دوڑتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو حرص و ہوس کے پھندوں کو توڑ کر بے جا دنیا طلبی سے دستکش ہو جاتا ہے، دنیا اس سے بھی حاصل ہوتی ہے اور وہ اس سے محروم نہیں کر دیا جاتا۔ لہٰذا جو شخص دنیا کی سطح سے بلند ہو کر دنیا کو دیکھے اور اس کے احوال و واردات سے عبرت حاصل کرے اور اس کی نیرنگیوں اور بو کلمونیوں سے صانع عالم کی قدرت، تدبیر و حکمت اور ورافت اور اس کی ربوبیت کا پتہ لگائے تو اس کی آنکھیں روشن و بینا ہو جائیں گی۔ اور جو شخص صرف دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہتا ہے اور اس کی آرائشوں پر مر مٹتا ہے تو وہ دیدہ دل روشنی کھول کر اس کی اندھیاریوں ہی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اسی لیے قدرت نے ایسی نظروں سے دنیا کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے زندگانی دنیا کی شادابی سے بہرامد کیا ہے تاکہ ان کو اس سے آزمائیں۔ تم اس متاع دنیا کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں کتاب نہج البلاغہ، جس کے مؤلف محدث کبیر حضرت علامہ سید رضی شریف، مترجم قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔